أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ مضمون چونکہ ایک ہی ہے اور آپ کے سامنے کافی دفعہ آ چکا ہے، اس لیے ان سب آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ قیامت کے مختلف موقف ہوں گے۔ پچھلے درس میں یہ بات بالکل اخیر میں آئی تھی کہ وقفوہم انہم مسئولون، سب کو روک لو، سب سے سوال جواب ہوں گے۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے، بلکہ سب سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں آج اللہ پاک کے سامنے تابع دار۔ چونکہ دنیا کے اندر گمراہ لوگ بھی بہت ہیں اور گمراہ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ گمراہ لوگ بھی بہت ہیں جن کو خود کچھ سمجھ نہیں ہوتی، دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمراہ کرنے والے بھی ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یعنی زبردست لوگ اور زیر دست لوگ، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر عثمانی کے اندر وہ ہے، یعنی ان کے الفاظ ہیں یہ۔ زبردست لوگ، زوراور لوگ، متبوعین جن کی پیروی کی جاتی ہے، سردار، رئیس، بڑے لوگ، اور تابعین ان کے زیر دست، ان کے تابع دار، یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ یہ لعن طعن کا لفظ 8ویں پارے میں ہے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی دوزخ کے اندر ایسے دھکے ان کو دیے جائے گا تو جو پہلے سے ہوں گے وہ ان پہ لعنت بھیجیں گے، یہ ان پہ لعنت بھیجیں گے، اور ایک دوسرے پہ یعنی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ اور 23ویں پارے سورہ صاد میں آگے اس کے بعد والی صورت ہے، اس کے اندر باقاعدہ جھگڑے کی سی صورت ہوگی، اور اللہ پاک یہ پورا جھگڑا نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ جو دوزخیوں کا جھگڑا ہے نا یہ بالکل سچ ہے، یعنی ہو کر رہے گا، یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو جو لوگ زیر دست ہوں گے، تابعین ہوں گے، گمراہ ہوں گے، کسی کے کہنے میں آ چکے ہوں گے، تو یہ ان کو کہیں گے تم بڑے زور کے ساتھ آ کر کے مستقل ہمارا ذہن خراب کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے، ہمیں حق بات سے روکتے تھے، ہم تمہارے کہنے میں آ کر کے ہم نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور ہم تمہارے پیچھے چلے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، تم تو خود ہی خراب تھے، ہم نے تھوڑی تم پر جبر کیا تھا کہ بالکل تم تو اپنے اختیار سے تم نے کفر اختیار کیا، ہمارا تم پر ایسا زور نہیں تھا کہ ہم تمہارا دل بدل دیتے، بلکہ
تم نے دل سے جو کفر اختیار کیا وہ اپنے اختیار سے تم نے ایسا اختیار کیا. لہٰذا اللہ جل جلالہ کی وہ والی بات کہ اللہ پاک نے ایک ازلی فیصلہ کیا ہے کہ میں ضرور بالضرور دوزخ کو بھروں گا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی. وہ ازلی فیصلہ ہمارے اوپر نافذ ہو چکا ہے. لہٰذا تم اور ہم سب دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے. اور ہم نے تم کو گمراہ کیا، یعنی ہم نے تم سے بات کی. جیسے 13ویں پارے کی ایک آیت ہے، ساری مخلوق جمع ہوگی شیطان کے پاس جائیں گے. ساری مخلوق، یہ پوری آیت ہے باقاعدہ، میں آیت نہیں پڑھ رہا، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ساری مخلوق جمع ہوگی شیطان کے پاس آئیں گے اور شیطان کو کہیں گے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر عمل کیا، آج تم ہمیں اس عذاب سے چھڑواؤ. تو شیطان جواب دے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میرا کوئی جبر نہیں تھا تم پہ، بلکہ میں نے تو دعوت چلائی تم سے، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے، تمہارے سامنے چیزوں کو خوبصورت کیا، اور تم نے میری بات پہ لبیک کہا. لہٰذا اب تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور تم مجھ سے میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. تم نے جو شرک کر کے خدا کی نافرمانی کی ہے، میرے ساتھ مل کر کے میں ان سب باتوں کا انکار کرتا ہوں. اچھا، اسی طرح 28ویں پارے سورہ حشر میں ہے کہ وقال الشیطان للانسان اکفر، شیطان انسان کو کہتا ہے کافر بن جا، نافرمان بن جا، وسوسے ڈالتا ہے. فلما کفر، جب اس کا داؤ چل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اس وقت پھر شیطان کہتا ہے میں تو بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ہاں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم خود کافر ہو گئے ہو. اسی طرح یہ دونوں فریق زیر دست اور زبردست، تابعین اور متبوعین، یہ دونوں عذاب کے اندر مشترک ہوں گے. اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اجی قصور کیا تھا ان کا قصور ان کا یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کلمے کی دعوت دی جاتی، کلمے کی بات ہوتی، تو یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے اور کلمے کا اقرار نہیں کرتے تھے. اور نعوذ باللہ، یعنی توحید کا بھی انکار کیا اور رسالت کا بھی انکار کیا. اور رسالت کا انکار کیسے کیا کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر کہا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادوگر کہا. تو جو ایسے سچی شخصیت کو، جن کا کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے، جن کا کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور جو اتنی ہوشیاری والی باتیں کر رہے ہیں، اتنی ہوشیاری والی باتیں کر رہے ہیں کہ سچے سچے قصے سنا رہے ہیں، تو وہ پاگل بھی نہیں ہو سکتے. ان کا کلام شاعرانہ بھی نہیں ہے، سچ کے اندر اور پتے کے اندر، سمجھداری کے اندر ان کا کلام وہ پاگلوں جیسا کلام نہیں ہے. تو توحید کے بھی یہ منکر ہو گئے اور رسالت کے بھی یہ منکر ہو گئے. بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس سچ بات لے کے آئے ہیں، اور ان کی بات ایسی پکی ہے کہ یہ پچھلے 1.25 سب کی تصدیق کر رہے ہیں. ان کی بات، یہ خود بھی سچے ہیں اور دوسروں کی تصدیق بھی یہ کر رہے ہیں. لہٰذا تم چونکہ رسالت کے اور توحید دونوں کے منکر ہو گئے، تم دردناک عذاب کا تم نے مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے کیے ہی کا بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اضافی کوئی چیز تمہارے سر پہ ڈالی جائے گی. ہاں، جو چنے ہوئے میرے بندے ہیں ایمان والے، ان کو ہم دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے اور تمہیں ہم دوزخ میں ڈالیں گے. یہ ان آیتوں کا مختصر سا خلاصہ. یہ اسی طرح کا مضمون دوسرے پارے میں بھی آیا ہے، 22ویں پارے میں بھی آیا ہے، 8ویں پارے میں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے، 24ویں میں بھی آئے گا، سورہ صاد میں بھی آئے گا. بدل بدل کر کے آیتوں کا انداز الگ الگ ہے. اور ترغیب کیا ہے کہ آدمی کو کسی کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آسمانی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے.
اور چیز کا جیسے دنیا میں تحقیق کرتا ہے آدمی، صاف چیز لیتا ہے کھانے کے لیے، اچھی چیز لیتا ہے پہننے کے لیے، اچھے آدمی سے اپنا علاج کراتا ہے صحت کے لیے، ایسے ہی اپنی روحانیت کے لیے بھی آدمی کو ہر ایرے غیرے کی نہیں سننی چاہیے، بلکہ سچی اور کھری بات آدمی کو سننی چاہیے اور اپنے نظریات کی اصلاح کرنی چاہیے، اور آدمی کو ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شہداء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں۔ اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ لوگ ہیں اور جن پر آپ کا غصہ ہے، ایسے لوگوں کے راستے پہ آپ ہمیں نہ چلا۔ دعا بھی مانگے اور کوشش بھی کریں، تب جا کر کے آدمی کا رخ شریعت کے مطابق بن جاتا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ۔ آیتیں زیادہ ہیں لیکن اس کا مفہوم آسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آ کر کے ہمیں دعوت دیتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے، دن میں بھی آتے تھے، رات میں بھی آتے تھے، قسمیں بھی کھاتے تھے، اور اپنی بات کو سچ بتانے کے لیے ہر حربہ تم نے استعمال کیا۔ اور وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود اپنے اختیار سے کافر تھے، تم نے خود اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل یہ ہے کہ تم خود سرکش تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات سب ثابت ہو گئی کہ سب کو دوزخ کا مزہ چکھنا ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے تم کو تو بہکایا تھا اور ہم نے تمہیں یہ دعوت دی تھی غلط، ہم خود بھی غلط راستے پر تھے۔ اغویناکم کما غوینا، یہ والی بات وہاں ہے 20ویں پارے میں۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تم پر کوئی جبر کیا، تم تو اپنے اختیار سے تم نے کفر اختیار کیا۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، اور ہم مجرموں کا یہی حشر کرتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہی تھا جب ان کو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ اکڑ دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے پیغمبر کے بارے میں کہ ہم نعوذ باللہ ایسے پاگل، دیوانے اور شاعر کی بات کو کس طرح مانیں اور اپنے معبودین کو کیوں چھوڑیں ہم، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے تمام پیغمبروں کی تصدیق بھی کی تھی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں بلکہ تمہارے خود ہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ سورہ صافات کے اندر الا عباد اللہ المخلصین پہلا ہے، اس کے بعد کافی سارے الا عباد اللہ المخلصین کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔